باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ تمام حمد و ثنا اس رب العزت کے لیے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، اسلام جیسی نعمت عطا کی گئی اور ہم نے اپنے رب کو پہچانا۔ اما بعد، غالباً سن 1914 کی بات ہے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ترکی عرب ممالک پر حکومت کیا کرتا تھا، لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی کہیے کہ ایک انقلاب برپا ہوا اور ترکوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اور اس وقت کے مکے کے گورنر شریف مکہ نے علماء کرام سے ایک فتویٰ پر دستخط کرانے چاہے، تو بہت سے لوگوں نے ڈر کر، پریشر میں آ کر فتوے پر دستخط کر دیے، لیکن جب ترکوں کے خلاف یہ فتویٰ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، تو انہوں نے فتوے پر یہ کہہ کر کہ ترک مسلمان ہی نہیں بلکہ خلیفہ ہیں، دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور آپ 4.5 سال تک مالٹا میں قید رہے۔ 4.5 سال کے بعد جب ہندوستان میں واپسی ہوئی تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے مالٹا میں رہتے ہوئے بہت سے سیاسی قیدیوں سے ملاقات کی اور ان سے گفتگو ہوئی، اور پوری دنیا کے حالات کا ہم وہاں جائزہ لیتے رہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی کے 2 سبب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کا قرآن کریم سے رشتہ بہت کمزور ہو گیا ہے، اس کی تلاوت بھی کم کی جاتی ہے، اور معنی اور مفہوم کو نہ سمجھتے ہوئے اس کی بہت سے لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور اکثریت تو وہ ہے کہ نہ مفہوم کے بغیر تلاوت، مفہوم کے ساتھ تلاوت کرتی ہے، اور نہ غیر مفہوم کے ساتھ۔ اور دوسرا سبب شیخ نے یہ ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ کی تباہی کا یہ ہے کہ ان میں آپس میں بہت ہی نا اتفاقی اور اختلاف ہے۔ اگر شیخ کی ان دونوں باتوں کو بغور دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ میں یہ 2 بیماریاں ایسی پیدا ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے ان کا شیرازہ بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ ان کی قرآن پاک سے دوری، تلاوت کا نہ کرنا، معنی اور مفہوم کا نہ سمجھنا، اور دوسری آپس میں اختلاف۔ ان 2 بیماریوں سے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو ہم یوں ہی روتے رہیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ میں جن مسائل پر اختلاف ہے ان پر الجھا نہ جائے، اس لیے کہ بعض مسائل تو ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے خلفائے راشدین سے ہی شروع ہو گئے، جن میں امت کا اختلاف رہا، اور آج بھی امت میں بہت سے مسائل پر اختلاف ہے، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوا جائے۔ ہر مسلک کو اختیار ہے کہ وہ اس پر عمل کریں،
لیکن دوسرے مسلک کو نہ چھیڑے، یہی ایک واحد راستہ ہے جو مسلمانوں کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اگر ہم اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے رہے، کبھی ہم میلاد النبی پر الجھیں، کبھی سلام اور قیام پر الجھیں، تو یہ مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے، بلکہ ہم الجھتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہی ہے کہ آپس میں مل کر متحد اور متفق ہو کر کے رہو۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ امت مسلمہ میں اگر ہم غور کریں تو کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کریم پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ نمازوں کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، روزے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، حج کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ جتنے اسلام کے بنیادی مسائل ہیں ان سب پر مسلم متفق ہے۔ چھوٹے موٹے فروعی مسائل پر بحث کر کے آپس میں الجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔